کیا نام ہے جھگڑے وہ اس کے پاس آتے تھے، وہ ان کا فیصلہ کرتا تھا، بہت بڑا دانا آدمی تھا. جی تو حضور نے کسی نے کہا، اس کا نام تھا، لقب تھا ابو الحکم، جی بالکل. دانائیوں کا باپ. تو جب اس نے انکار کیا نا حضور کا، اتنی قرآن آنے اور اتنی وضاحتوں کے بعد، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کیسا ابو الحکم ہے، یہ تو ابو جہل ہے، یہ تو جہالت کا باپ ہے. جہالت کا کیا مطلب؟ کہ مجھے سمجھتا بھی حق ہے، اس کا دل بھی مانتا ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں منہ سے نہیں مانتا. یہ دلال المبین کی جو قرآن پاک بات کرتے ہیں، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی یہ جو حکمت کی بات کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، مطلب نشانیاں سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے. تو جاہل کا یہ معنی ہوتا ہے. تو اس طرح پڑھا لکھا تعلیم یافتہ آدمی بھی جاہل قرار پا سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اور آج کل تو تعلیم یافتہ جاہل بہت ہیں، جو تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایک بار ڈٹ جاتے، کہتے نہیں مانتے، ہم حق کو حق نہیں مانتے. تو یہ معنی ہوتا. اب میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں، جی گفتگو کے درمیان آ گئی. بسم اللہ. تو میں اپنے موقف کی تائید میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ حدیث پڑھ کر. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے، جاہلوں کے متعلق نہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو نہیں، ان کو تو امی کہا جاتا ہے، ان کے لیے امی ہے، جاہل نہیں ہے. ان کے آپ نے پوچھا نا کہ یہ جاہل، ان کے لیے امی ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. جاہل کا اور مفہوم ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اکثریت جو پڑھی لکھی ہے وہ منافق ہوگی. مطلب ہے کہ ان پڑھ جو لوگ ہیں وہ میری بات مانیں گے، وہ اتنے اس میں وہ تلاش نہیں کریں گے، بلکہ اللہ اور رسول کی بات مان جائیں گے، اور جو ان کو بات سمجھائی جائے گی وہ سمجھ جائیں گے، اور 2-4 سوالوں کے بعد وہ کسی لائن پہ آ جائیں گے. مگر یہ جو بہت اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور یہ کرتے ہیں، ادھر ادھر سے 1000 قسم کے شکوک و شبہات کی جو چیزیں ہیں وہ ذہن میں رکھ کر، تو دین پر بھی، رسول اللہ کی رسالت پر بھی، قرآن کی آیات پر بھی، تو فرمایا کہ اکثر یہ منافق ہوں گے، کہ ان کا اندر جو صاف نہیں ہوگا، یہ منہ پر اور ہیں اور اندر اور ہیں ادھر. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پڑھے لکھے جس پر ہم لوگ مرتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہوں، تو سرکار نے تو فرما دیا کہ ان میں سے اکثریت، یہ نہیں کہ سارے، اکثریت جو ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ بعض دفعہ ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو کھلے بندوں اس کا جواب دے دینا واضح الفاظ میں. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کھلے طور پر آپ کو جواب دیں گے بغیر کسی نتیجے کو دیکھے ہوئے کہ اس کا وہ کیا اثر مجھ پر ہوگا، کوئی خلاف اثر نہ ہو، تو وہ فتویٰ شریعت کا آپ کو بیان کر دیں گے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی نکال کر آپ کی حیثیت کو بھی دیکھ کر، نوعیت مسئلہ کو بھی دیکھ کر، حکومت کو دیکھ کر، سرکار کا حکم دیکھ کر، تو اس میں تھوڑی سی وہ تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یعنی ادھر بھی پورے ہو جائیں گے اور ادھر بھی پورے ہو جائیں گے. یہ ایسے پڑے ہوئے لکھے ہوئے لوگ وہ منافق ہیں. جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا کہ تھا کچھ ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے، تھا کچھ ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. بھئی زبان تو ایک ہونی چاہیے نا، جو ظاہر ہے، جو خلوت میں ہے وہی جلوت میں ہونی چاہیے. یہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ جہاں آپ کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں آپ کوئی نہ کوئی جزی نکال لیتے ہیں، کسی نہ کسی اس میں اصلاح کر لیتے ہیں، دین میں بھی وہ ڈھیل آپ وہ پیدا کر دیتے ہیں. تو اگر یہ بات ایسی ہوتی تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جس طرح امام حسین ایک بات پر ڈٹ گئے اور آپ نے سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ کہ جس کو وہ غلط سمجھتے تھے ذہنی طور پر، اسی طرح وہ اندر بھی اس کو سمجھتے تھے. تو ظاہر و باطن دونوں ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے. تو یہ تصوف جو ہے یہ اصل میں ظاہر اور باطن کو ایک کرنے والا ہے. اچھا، یہ ملائیت سے پیدا نہیں ہوتا. لفظ تو لفظ ہی اکبر نے ایک شعر کہا تھا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. زبردست. آپ کسی آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو اخلاق سیکھیں گے. آپ کتابیں پڑھتے جائیں، آپ کو کیا پتا ہے، لفظ بولتے تو نہیں ہیں،
یا آپ ایسے بیٹھے بھائی یہ کیوں نے یا ایسا کیوں کیا. آدمی کوئی آپ کے پاس استاد مربی بیٹھا ہوگا, پیر مرشد بیٹھا ہوگا, تو وہ کہے گا یہ کیا حرکت کر رہا ہے, کتاب تو نہیں بولے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو استاد کا ہونا, مربی کا ہونا یہ ضروری ہے. اچھا, یہ طریقت کیا چیز ہے؟ شریعت پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے, تصوف پہ بات کی ہے, طریقت کیا چیز ہے؟ طریقت اور تصوف جو ہے نا جی, وہ طریقت کا معنی بھی چلنا ہے جی, طریق سے ہے. طریق میں نے راستہ, تو شریعت کا میں نے شرع, میں نے یہ بھی راستہ, یہ اشارے عام نہیں جی, یہ شریعت یہی ہے نا, اشارے عام یہی. تو شریعت کا میں نے راستہ ہے کھلا, بڑی سڑک, مین روڈ. اچھا پیر صاحب, ایک مطلب ناظرین کے لیے جو اس ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں, یہ ایک بات ہوتی ہے شریعت کے حوالے سے بھی اور طریقت کے حوالے سے بھی. اب یہ ایک سلسلہ, جس طرح اقبال نے بھی بات کی, ٹیمپورل لائف یعنی مادی زندگی, ایک آپ کہتے ہیں روحانی زندگی. مادی زندگی کے بارے میں تو سائنس مغرب اور امریکہ یہ سب بات کرتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ 36 یا 37 واسطوں سے آپ ادھر تک ہیں, آپ کا جو شجرہ ہے ان سے ملتا ہے. تو یہ روحانی جو زندگی ہے, یہ کیا چیز زندگی ہے جو ابھی تک آپ کے ان سلسلوں سے بھی روابط ہیں اور ابھی تک آپ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں؟ پہلے بات یہ ہے جی کہ ہمارے ملک میں ایک فرقہ ہے, جی, میں نام نہیں لیتا, جی, ان کا یہ سوال ہے کہ یہ روحانیت شے کوئی نہیں. جی, وہ کہتے ہیں یہ چیز فراڈ ہے سارا, روحانیت آپ بتائیں کیا چیز ہے. تو میں تو خیر ادنا ایک طالب علم ہوں علمی حوالے سے. جو مشائخ ہیں, پیر ہیں, یہ لوگ